رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ کے مقاصد کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک مقصد ہے یعلمہم الکتاب، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ اسی کے ضمن میں بات چلی تھی کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ بہت ضروری ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو ان لوگوں سے سمجھا ہے جنہوں نے اپنے پہلوں سے سمجھا ہے، انہوں نے اپنے پہلوں سے سمجھا ہے، اور انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سمجھا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے۔ تو وہ قول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا، صحابہ سے منقول ہوگا، وہ قرآن کی تفسیر میں معتبر ہوگا، اور جو لوگ اپنی طرف سے من مانی تفسیر کریں گے اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ضمن میں بات چلی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یعنی اللہ کا جو حکم تمہیں بتائیں اس پر عمل کرو، جو نہ کرنے کا کام ہو اس سے بچ جاؤ۔ تو اسی کے اس آیت کی ضمن میں فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی جو اپنی بھویں باریک کرتی ہیں، آئی برو بناتی ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو کاسیات ہوں اور عاریات ہوں، کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور برہنہ ہوں۔ اب یہ جو صورت تھی اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سے 50 سال پہلے پیچھے ہم چلے جائیں تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کوئی خاتون کپڑے بھی پہنے ہو اور برہنہ بھی ہو، تصور میں نہیں تھا کہ کپڑے پہنے ہوئے برہنہ کیسے ہو سکتی ہے۔ مگر دیکھ لیجیے آج کی جدید نسل جو ہے اور جو یورپ کی خواتین ہیں ان کے لباس دیکھ لیجیے، اور پھر ہماری مسلمان خواتین نے ان کی نقالی کی تو ان کے لباس دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث ان پر کتنی فٹ آتی ہے کہ کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوں گے مگر جسم ظاہر ہوگا۔ حالانکہ کپڑے کی غرض قرآن نے خود بتائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود رہنمائی دی کہ ہم نے لباس کیوں دیا ہے، کہ لباس کا مقصود کیا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ یواری سواتکم وریشا، دو مقصد ہیں لباس کے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ لباس سے تم اپنی ستر پوشی کرو، اپنی ستر کو چھپاؤ، اور دوسرا مقصد ریشا، زیب و زینت حاصل کرو، حسن و جمال حاصل کرو۔ تو لباس سے زینت حاصل ہوتی ہے، جمال حسن حاصل ہوتا ہے، اور ستر پوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی کہ کوئی سا لباس پہنو مگر ستر پوشی کو مقدم رکھو۔ ایسا لباس پہننا کہ جس سے ستر ظاہر ہو اس کو منع فرما دیا کہ یہ لباس پوشی کے حکمت کے مقصد کے خلاف ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اگر یہ حصہ ظاہر ہوا کسی کے سامنے تو یہ ظاہر کرنے والا گناہ گار، اور کسی نے اس حصے پہ نظر ڈالی بالقصد والارادہ تو یہ دیکھنے والا گناہ گار۔ تو اب دیکھ لیجئے جب آدمی شریعت کے احکام کو پامال کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی عقل کو چھین لیتے ہیں، اور پھر وہ بے وقوفی کے کام کر کے اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتا ہے، بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، فارورڈ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے نکلا ہوا ہوں، بہت سمجھدار ہوں، حالانکہ وہ عقل کے اعتبار سے بڑی بے عقلی کے کام کرتا ہے۔ مثلا دیکھ لیجیے، شادی کے موقع پر یہ لوگ پھلجھڑیاں جلاتے ہیں، انار جو ہے وہ جلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس میں لاکھوں روپے اپنے ہاتھ سے جلاتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہ اپنے پیسوں کو جلا کر اس کی تصویریں لیتے ہیں اور پھر یہ واٹس ایپ پہ چلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی آتش بازی کی ہے۔ تو یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیسے کو جلانا۔ اسی شخص کو کہا جائے کہ بھئی یہ 10 روپے کا نوٹ ہے اور اس کو میں ماچس لگا رہا ہوں، تو یہ تڑپ جائے گا کہ ارے بھائی یہ 10 روپے کے نوٹ کو کیوں آگ لگا رہے ہو؟ اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیسے، یہ تو 10 روپے دوسرے کے ہوں گے، اس کو جلانے سے روکے گا۔ یہاں اس کی عقل کام کرے گی کہ بھئی یہ 10 روپے کو تم ماچس کی تیلی کیوں لگاتے ہو؟ تو 10 کا نوٹ ہے، اور خود 1,00,000 روپے جلاتا ہے تو نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ بھی رکھتا ہے، اس کی تصویریں بھی لیتا ہے۔ تو دیکھیے کیسی حماقت ہے، کیسی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر عقل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا شریعت نے یہ کہا کہ بھئی ٹخنے سے اوپر شلوار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، صلحہ اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ سب صلحہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ مگر یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی جب پینٹ پہنیں گے وہ بھی نیچے تک، ٹخنے سے نیچے تک، شلوار پہنیں گے وہ بھی ٹخنے سے نیچے تک، کیوں؟ ارے بھائی یہ تو بس رواج ہوتا ہے، علاقے کی بات ہوتی ہے۔ اور جب انگریز کی تقلید کا معاملہ آتا ہے تو چڈا بھی پہن لیں گے، ایسا چڈا کہ جو گھٹنے سے اوپر ہوگا، گھٹنے سے اوپر۔ یعنی ٹخنے سے اوپر شلوار کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ شادی حال میں کسی کو کہہ دے کہ یار یہ اپنی شلوار تو ٹخنے سے اوپر کر لو، کہ میرے کو شرم آتی ہے۔ بھائی ٹخنے سے اوپر کوئی شلوار کرتے ہیں کیا؟ بالقصد اسے نیچے کرے گا اور اچھا سمجھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے سنت کی پیروی میں اسے جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے، مگر جیسے ہی رسم و رواج میں آتا ہے تو چڈا پہن لیتا ہے، اور یہ چڈا پہن کے موٹر سائیکل پہ گھومتا ہے، اور اس کی یہ گھٹنے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، گھٹنے سے اوپر کا حصہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، یہ خود گناہ گار ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے والے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اب یہ موٹر سائیکل پر نکل کر اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے گیا، کام کر کے پھر گھر آیا، 1,000 آدمیوں نے اسے دیکھا، اس کی سطر کو، کہ 1,000 آدمی گناہ گار ہوئے، اور یہ سب 1,000 آدمیوں کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا گیا۔ یہ قیامت میں جب اٹھے گا اسے کہا جائے گا اپنا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، تو یہ کیا پڑھے گا؟ اس میں لکھا ہوگا کہ 1,000 آدمیوں کا گناہ تیرے کھاتے میں۔ کہ میں نے کون سے آدمیوں کو گناہ کروایا؟ کہ یہ جو تیرا سطر کھلا ہوا تھا، تو نے سطر کھول کے بازار میں گھوما پھرا، سب کی نگاہ تیرے سطر پہ پڑی تھی، تو یہ سب گناہ تیرے کھاتے میں، ان کے کھاتے میں بھی، تیرے کھاتے میں بھی۔ تو اب دیکھ لیجئے، لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسی پینٹ پہن کر نماز پڑھیں گے کہ جس سے پیچھے کیا سطر واضح ہوتا ہے۔ اب اگر وہ سجدے میں جا رہا ہے اور اس کا وہ پیچھے کا حصہ کھل رہا ہے، سطر والا حصہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز کی حالت میں سطر کھل جانا
اتنی دیر کہ جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر اگر سطر والا حصہ کھلا رہا، چاہے کسی نے نہیں دیکھا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بتاؤ پینٹ پہننے والوں کی پینٹ کہاں جا رہی ہوتی ہے اور کس طرح وہ سطر کھل رہا ہوتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتے ہیں ہم تو نمازی ہیں۔ اب شریعت نے کوئی لباس کی کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ نیٹ پر میڈیا پر سن لیتے ہیں بیچارے اور اپنی نماز کو برباد کرتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی بے نمازی اللہ کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں۔ تو دیکھو تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی سے آدمی کتنا مائنس میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑا سا دھیان کر لے، تھوڑی سی توجہ دے دے تو کتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر پہن لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو جائیں گے کہ میرا امتی میرے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت مبارک آدھی پنڈلی پر تھی، آدھی پنڈلی پر۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ انہیں اتنی اونچ، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ نے اتنی اونچی تہبند رکھ کر رکھی ہے، نیچے نہیں کر لیتے؟ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کی ازار مبارک یہاں تک ہوتی ہے، میں اپنے محبوب کو دیکھا ہے، تو محبوب کے طریقے کو میں کیسے چھوڑوں؟ یہ عشاق تھے، یہ اصل عاشق تھے۔ ہم تو زبان کے عاشق ہیں، دعوے کے عاشق ہیں، ہم دعویٰ کرنے میں تو بہت آگے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو بہت پیچھے ہو جاتے ہیں، بہت مائنس میں چلے جاتے ہیں۔ تو کون سا نقصان ہو جائے گا کہ اگر ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں؟ اور چھوٹے بچوں کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ دیکھو بھئی قیامت میں سب کو اللہ کی رحمت کی آس ہوگی، امید ہوگی، اور یہی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا تھا۔ یہ امام الانبیاء کے فرامین مبارکہ ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ کی تعلیم بھی نبی نے دی ہے، اس میں یہ ساری سنت مبارکہ آ جاتی ہیں۔ تو اب بتائیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، نبی کے اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں؟ تو چھوٹے بچے کی شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، ورنہ ماں باپ گناہ گار ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اس شخص پر جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اور جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جیسے 15 شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت جوش میں ہوتی ہے، مگر اس شخص کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی جو ٹخنے سے نیچے شلوار رکھتا ہے۔ اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے اس کی۔ جس رات بخشش کی لہریں اٹھتی ہیں، ہر ایک کی بخشش ہو رہی ہے، مگر اس کی نہیں ہو رہی جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اب یہ فرامین مبارکہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، کوئی ہنسی مذاق تو نہیں ہے، کوئی بس پرانے زمانے کی باتیں تو نہیں ہیں، بھئی یہ تو دین ہمارا قیامت تک کے لیے ہے۔ مسلمان کا ایک گیٹ اپ ہے، ایک وردی ہے۔ جب فوج کی وردی، اب فوج کی وردی دیکھ لیجئے، اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی پہنے گا، وہ پولیس والا ٹوپی پہنے گا تو ٹیڑھی پہنے گا، بس ان کا ایک ہے اصول، ارے بھئی سیدھی کر لو، کہتے نہیں یہ ہے کہ ٹیڑھی کرنی ہے۔ تو اس ٹیڑھی ٹوپی کو وہ اصول ضابطہ سمجھتے ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھتے کہ یار یہ تو ٹیڑھی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، کہتے نہیں چاہے جنرل ہو چاہے کرنل ہو کچھ بھی ہو، ٹوپی ٹیڑھی رکھنی ہے۔ تو بس جو ایک اصول ہے اصول، تو دوسری ہر جگہ اصول ضابطوں کی پاسداری کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جب بات آتی ہے اسلام کی، دین کی، شریعت کی، یہاں کوئی اصول ضابطہ قانون بیان کر دو، کہتے ہیں مولوی بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹخنے سے اوپر شلوار کر لو۔ بھائی ٹخنے سے اوپر شلوار کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے، اور چاند پر پہنچنے کا تعلق دنیا کی زندگی سے۔ اگر ایک آدمی چاند پہ نہیں پہنچا اور دنیا سے چلا گیا تو کوئی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، آخرت کی ایک رتی نقصان نہیں ہوا اگر وہ چاند پر نہیں پہنچتا تو۔
اور ایک آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کے دنیا سے چلا گیا تو مرتے کے ساتھ ہی پریشانی میں آ جائے گا، مگر لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک عام سی باتیں ہیں۔ بھائی عام سی باتیں نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، اور دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر علاقے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی لباس میں شریعت نے آزاد کر دیا کہ جیسے چاہے لباس پہنو۔ اگر لباس میں آزادی ہوتی تو بچوں کو اسکول کے ڈریس، اور ہر اسکول کا اپنا ڈریس ہے اور ہر سال چینج ہوتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ سے خریدنا ہے۔ ہم ان کو گالیاں بھی بکتے ہیں کہ یہ اسکول والے اپنی کمائی کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرتے بھی ہیں، پیسے دے کر ان کی باتیں مانتے ہیں، اور ہر سال نیا ڈریس، اس میں آگے پیچھے کچھ رنگ برنگی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ سب گوارا کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ مگر جب دین کی بات آتی ہے تو بھئی پھر مولوی انہی میں لگے ہوئے، مولوی انہی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھئی یہ جو اسکول کالج اور یہ جو چیزیں ادھر ڈریس وغیرہ کی اتنی پاسداری کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بھئی ٹائی لگا لو تو ٹائی لگائیں گے، کہتے ہیں موزے پہنو تو موزے پہنیں گے، کہتے ہیں کالے جوتے پہنو تو کالے پہنیں گے، کوئی کہتے ہیں سفید جوتے پہنو تو سفید پہنیں گے، کوئی سے پہنا دو بھائی، کیوں پابندی کی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں یار اصول ضابطہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، یہ اصول پہ چلانے کی مشقیں ہیں، تو اصول صرف دنیا کے لیے، شریعت کے کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطے نہیں، کوئی قانون نہیں، شریعت میں بالکل آزاد، فری ہینڈ، کہ جیسے چاہے عمل کر لو، جیسے چاہے کپڑے پہن لو، جیسے چاہے بال بنا لو، کوئی پابندی نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی مسلمان کی وردی کیا ہوگی، مسلمان کیسے بال بنائے گا، عورتوں کے بال کیسے ہوں گے، مردوں کے بال کیسے ہوں گے، بچیوں کے بال کیسے ہوں گے، بچوں کے بال کیسے ہوں گے، کوئی پابندی نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس ایسے ہی زندگی گزار کے چلے جائیں۔ تو دیکھو اگر ایسے ہی زندگی گزار کے چلے گئے تو کل بڑی سخت معاملہ ہو جائے گا، بڑی الجھن اور پریشانی میں آدمی آ جائے گا، اور پھر اس وقت کہے گا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے واپس بھیج دو، صحیح سو کر سنور کر سدھر کر آ جاؤں گا، پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو آج موقع ہے ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے میچنگ کریں، صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگی کو میچ کریں، انہی کے ساتھ اگر حشر کرانا ہے تو پھر ان کے طریقے کو اپنانا لازم ہوگا۔ تو ایسی خواتین پر حدیث مبارکہ میں لعنت آئی کہ جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں۔ تو مرد کا سطر تو ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ اگر کسی صورت میں کھلا اور دوسرے لوگوں نے اسے دیکھا تو دیکھنے والے بھی گناہ گار اور دکھانے والا بھی گناہ گار۔ سطر چھپانے کا بہت حکم ہے شریعت میں، تو ایسی چست قسم کی پینٹ پہننا کہ جس میں اعضائے سطر ظاہر ہوں، ان کی جسامت واضح ہو، ایسے چست پینٹیں پہننا صحیح نہیں۔ ڈھیلی ڈھالی، بھلے پینٹ پہنے مگر ڈھیلی ڈھالی کہ جس سے سطر ظاہر نہ ہو، ٹخنوں سے اوپر، ٹھیک ہے پہن لو، یہ چیزوں میں شریعت نے پابندی نہیں کی کہ پینٹ نہیں پہن سکتے، مگر پینٹ پہننے میں کچھ ضابطے دیے ہیں، کچھ اصول دیے ہیں کہ پینٹ ایسی ہو کہ جس سے سطر کی جسامت نہ چھلکے، اور دوسرا یہ کہ سطر ظاہر نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہو، ٹخنے سے نیچے نہ ہو، اس کی لحاظ رکھ لو، پھر بھلے آدمی پینٹ پہنے، کوئی حرج نہیں، مگر پینٹ اپنی مرضی سے جیسی چاہے پہن لے اور کہے کہ بھائی شریعت میں کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہے، اصول کی توڑنا ہے۔ اتنا اصول ہے کہ ٹھیک ہے لباس میں تیبند باندھ لو، شلوار پہن لو، پینٹ پہن لو، ویسے ہی کوئی کپڑا باندھ لو جیسے احرام کی حالت میں باندھا جاتا ہے، مگر سطر پوشی لازم ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کا پورا جسم وہ سطر ہے، عورت کے بال بھی سطر ہیں، بال بھی کھولنا عورت کا نامحرم کے سامنے یہ ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر جو خاتون بال کھول کے گھومے گی کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی۔ اب بتاؤ کس قسم کے لباس خواتین پہن رہی ہیں، اور یہ ہماری بچیاں ہیں بیچاری، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ان کو کوئی کہنے والا ہی نہیں، سمجھانے والا ہی نہیں۔ اب عید کی خریداریاں ہوں گی تو عید کے دن کیسے کیسے کپڑے خواتین پہنیں گی، تو بھائی یہ مردوں کی پوچھ ہوگی۔ ایک خاتون 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، وہ 4 آدمی جو جنت میں جا رہے ہوں گے،
اپنے اعمال کی برکت سے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، مگر اس پوائنٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، یہ نہیں کہ خالی عبادت کے پہلو کو لے لیا باقی کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ نماز بھی خوب پڑھتا تھا، خوب غریبوں کی خدمت کرتا تھا، خوب صلہ رحمیاں کرتا تھا، رشتے ناطے نبھاتا تھا، سارے خیر کے کام کرتا تھا، اب جنت کو جا رہا ہے۔ بیٹی آ کر کہے گی یا اللہ یہ میرا ابا تھا، میں جیسے لباس پہنتی تھی کبھی کہتا ہی نہیں تھا، ٹوکتا ہی نہیں تھا کہ یہ لباس ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ میں تو جتنے پیسے مانگتی تھی، ہاں بھئی یہ لو ابو میرے کو 10,000 والا سوٹ چاہیے، مجھے 15-20,000 والا سوٹ چاہیے۔ کبھی یہ مجھے نہیں کہتا تھا کہ بیٹی ایسا نہ پہننا جس سے سطر ظاہر ہو، اور میں گھومتی تھی پھرتی تھی، مجھے کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ اس کو جنت کے بجائے پیچھے جاؤ بھئی، تم آگے نہیں جا سکتے۔ بہن آ جائے گی، وہ بھی یہی کہے گی یہ بھائی تھا، بڑا خیال رکھتا تھا میرا، بڑے لاڈ پیار میں مجھے رکھا تھا، مگر میں جیسے کپڑے پہنتی تھی کبھی کہتا ہی نہیں تھا کہ یہ سطر پوشی کے خلاف ہے۔ اب وہ کھینچ کے اچھا بھلا جنت کی طرف جا رہا تھا، یہ جہنم میں لے جائے گی کہ اس کو بھیجو میرے ساتھ۔ شوہر کو پکڑ لے گی بیوی کہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا، بڑے میرے پہ مال خرچ کرتا تھا، میری خواہشیں پوری کرتا تھا، جو کہتی تھی لاتا تھا، مگر یہ میں جیسے لباس پہنتی تھی کچھ کہتا ہی نہیں تھا، ایسے بیہودہ لباس پہنتی تھی، کبھی اس نے نہیں کہا کہ یہ نہ پہنو، پیسے مانگتی تھی خوب دیتا تھا۔ اب یہ جا رہا تھا جنت میں، وہ کھینچ جائے گی جہنم کی طرف۔ تو بتاؤ، بہن آ کر بھائی کو پکڑا دے گی، بیٹی باپ کو پکڑا دے گی، اور یہ جو ہے یہ بیوی شوہر کو، اور ماں بیٹے کو، کہ ماں بیٹا جا رہا ہے جنت کی طرف، ماں پکڑ لے گی کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گی یا اللہ میں جیسے لباس پہنتی تھی مجھے سمجھاتا ہی نہیں تھا، بتاتا ہی نہیں تھا، مال خوب دیتا تھا۔ بات دیکھ لیجئے، بازاروں میں خریداری کتنی ہو رہی ہے، کس طرح عورتیں خریداری کر رہی ہیں، کوئی مرد ہے ان سے پوچھنے والا کہ کیا پہن رہی ہو، کیا خرید کے لا رہی ہو؟ پیسے دینے سب مرد ہی کما کر دے رہے ہیں ان کو، اور یہ بے دردی سے لٹا رہی ہیں اور گناہ بھی کما رہی ہیں۔ آخرت میں جہنم میں جانے والے کام بھی کر رہی ہیں، اور اچھے بھلے جنت میں جانے والے کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اس لیے بھائی محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ خواتین کے لباس پوشاک کی طرف خصوصی توجہ دیں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس پر کارروائی کی جائے، سمجھایا جائے، پھر علماء سے مشورہ کیا جائے کہ بھئی میں کیسے ان کی اصلاح کروں، کیسے ان کو سمجھاؤں، پھر علماء رہنمائی دیں گے کہ بھئی کس طرح ان کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف جو بلانا ہے حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور خوب سوچ سمجھ کر، یہ نہیں کہ لٹھ مارنی ہے کہ وہ شریعت سے باغی ہو جائے، شریعت سے باغی نہیں کرنا۔ پھر علماء سمجھائیں گے کہ کس طرح پیار سے محبت سے ان کو صحیح رخ پہ لانا ہے۔ تو بہرحال اسی آیت کے ضمن میں یہ بات سامنے آئی کہ لباس پوشاک میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آگے اور بھی بات ہے انشاءاللہ، کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ربنا